بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے پرندوں کو کون سا سافٹ فوڈ دینا ہے، کیونکہ جو نئے شوقین ہوتے ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ برڈز کو سافٹ فوڈ دینا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے برڈز کو کون سا سافٹ فوڈ دینا ہے اور کس برڈ کے لیے سافٹ فوڈ بے حد ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہیں پالتے۔ تو اس میں 2 سے 3 ایسے پرندے ہیں جو اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے سافٹ فوڈ لازمی دینا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو سافٹ فوڈ نہیں دیں گے اور ان کے بچے آئے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو ایکسپائر کر دیں گے اور اس طرح وہ پھر آپ کے پاس بریڈ ضائع کرتے رہیں گے، آپ کو فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے سوچا آج ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کون سے پرندے کے لیے کون سا سافٹ فوڈ ضروری ہے اور کس پرندے کے لیے سافٹ فوڈ ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر سافٹ فوڈ کے بغیر اپنے بچوں کو نہیں پالتے، وہ تھوڑا نخرے والا پرندہ ہے۔ تو وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جس کو سافٹ فوڈ دینا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر فنچز، ڈائمنڈ ڈوز اور جاوا وغیرہ کی بات کی جائے تو اگر آپ ان کو سافٹ فوڈ میں کالا چنا یا مکس دالیں جس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ پرندوں کو سافٹ فوڈ میں مکس دالیں دینی ہیں، لیکن اگر آپ ان 3 چیزوں کو یہ چیزیں دیں گے، یعنی کہ چبانے والی جو چیز ہوگی، جو اس کو کترنے والی چیز ہوگی، جیسے دالیں ہو گئیں یا کوئی موٹی سبزی آپ ان کو کاٹ کر دیں گے جیسے چقندر ہو گیا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ بڑے بڑے پیس ان کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے، یہ اس کو کتر نہیں سکتے اور یہ ان کو شوق سے نہیں کھائیں گے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ 1 سے 2 دفعہ ان کو یہ سافٹ فوڈ دیں گے اور جب یہ نہیں کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پرندے سافٹ فوڈ نہیں کھاتے، تو اس لیے پھر آپ ان کو سافٹ فوڈ دینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان پرندوں کے لیے بھی کوئی سافٹ فوڈ ہے جو یہ آسانی سے کھا لیتے ہیں، جس میں ایگ فوڈ ہو گیا، یعنی کہ انڈا اور بریڈ۔ تو یہ آپ اگر ان کو بنا کر دیں گے یا اس کے علاوہ آپ ابلے ہوئے چاول ان کو دیتے ہیں، وہ یہ شوق سے کھا لیں گے، آسانی سے کھا لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبزیوں میں ان کو پالک دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چاپ کر کے پالک، جو یہ اپنی چوٹ سے آسانی سے کھا سکیں تو یہ وہ کھا لیں گے۔ اور باقی اگر آپ گاجر وغیرہ یا باقی سبزیاں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چاپ کر کے یا کدو کش کر تو وہ انشاءاللہ یہ آسانی سے کھا لیں گی اور اس چیز سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان کو دالیں دینا چاہ رہے ہیں تو دالیں دینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو رات کو بھگو دیجیے اور صبح بوائل کر کے جب گرائنڈ کر لیں گے ہلکا سا، یعنی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیس ہو جائیں گے، کنگنی جتنے ان کے جب پیس ہو جائیں گے، تو پھر یہ فنچز، جاوا اور ڈائمنڈ ڈوز وغیرہ آسانی سے کھا لے گی اور انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ فنچز وغیرہ آپ کے پاس مکس دالیں کھاتی ہیں تو آپ اگر اس طرح دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس کھانا شروع کر دیں گے، اور باقی جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائی ہیں تو ان کے لیے یہ سافٹ فوڈ کافی ہے۔ یہ ان کے لیے بریڈنگ کی میں بھی ان کو مدد دے گا، اور جب ان کے بچے آ جائیں گے تو یہ خود بھی اچھے سے شوق سے کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی شوق سے کھلائیں گی اور انشاءاللہ ان کے بچے ہیلدی اور ایکٹیو ہو کر اپنی مٹکیوں سے باہر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بجیز، لو برڈز اور اسپیشل بجیز اور لو برڈز کی اگر بات کی جائے، اگر آپ نے یہ 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ان کو گندم بوائل کر کے دیجئے۔ گندم ان کے لیے بہترین چیز ہے، گندم ان کو بریڈنگ میں بھی فائدہ دے گی اور ان کے جب بچے آئیں گے تو جب ان کے بچوں کو یہ گندم جائے گی تو انشاءاللہ ان کو بھی اچھی خوراک ملے گی، ان کی بھی ہیلتھ اچھی ہوگی، وہ ہیلدی اور ایکٹیو ہو کر اپنی مٹکیوں سے باہر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کو مکس دالیں دینا چاہتے ہیں تو بجیز کالا چنا نہیں کھاتی، کالا چنا آپ نے ان کو نہیں دینا، اور اس طرح جو بڑی دالیں ہوتی ہیں وہ بجیز نہیں کھائیں گے، لو برڈز شوق سے کھا لیں گے اور آسانی سے کھا لیں گے۔ تو آپ لو برڈز اگر آپ نے رکھے ہوئے تو ان کو آپ کالا چنا اور لوبیا وغیرہ دے سکتے ہیں یا سفید چنا دے سکتے ہیں، چنے کی دال دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بجیز رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان کو گندم دیجیے بوائل کر کے، اور اس کے ساتھ ثابت مونگ کی دال دیجیے، اور جو چھوٹی دالیں ہوتی ہیں جس میں دال ماش ہو گئی یا اس طرح کی جو باقی چھوٹی دالیں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو بوائل کر کے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بجیز شوق سے کھائیں گے۔ گندم تو اسپیشلی ان کا بریڈنگ فارمولا سمجھ لیں آپ، اگر آپ بجیز کو گندم بوائل کر کے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے پاس بجیز جلدی بریڈ پر بھی آ جائیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور یہ لمبے عرصے تک آپ کے پاس بریڈ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک نیچرل فارمولا ہے گندم۔ اگر برڈز کو آپ گندم دیتے ہیں تو یہ اس سے ان کی بریڈنگ میں بھی اچھی پروگریس ہوگی اور ان کے بچے بھی اچھے آئیں گے اور ان میں انفرٹیلٹی کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بجیز اور لو برڈز کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں، اور آپ ہفتے میں ویکلی ڈائٹ پلان بنا لیجئے تو اس حساب سے آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور باقی جو میں نے آپ کو سبزیاں، ایگ فوڈ بتائی ہیں وہ تقریباً آپ سبھی پرندوں کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر بجیز اور لو برڈز کی بات کی جائے تو ان کو آپ پالک ثابت پتہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک پیڑ کے لیے 2 پتے کافی ہوتے ہیں، تو آپ 2 پتے ان کے کیج میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ اس کو کھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کاکٹیلز کی بات کی جائے جو اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں نخرے والا پرندہ ہے، اس کو اگر آپ سافٹ فوڈ نہیں دیں گے اور اس کی بریڈ آئی ہوگی، اس کے بچے آئے ہوں گے تو یہ اپنے بچوں کو ایکسپائر کر دے گا، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری سافٹ فوڈ جو ہے وہ کاکٹیلز کے لیے ہوتا ہے جب ان کی بریڈ آئی ہو۔ تو جب ان کے بچے وغیرہ آئے ہوں تو آپ ان کو سافٹ فوڈ دیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ جو لو کاکٹیل اسپیشلی یہ ایک ایسا پرندہ اگر آپ اس کو سافٹ فوڈ وغیرہ نہیں دیتے تو یہ بھی ضد میں آ جاتا ہے اور مکس فیڈ پر اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پالتا، اور 4 سے 5 دن کے اندر جو بھی آپ کے پاس بریڈ یا بچے آئے ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے کاکٹیلز رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو روز سافٹ فوڈ دینا ہوگا. آپ دن میں 2 دفعہ بھی دے سکتے ہیں یا 1 دفعہ بھی دے دیں تو بھی کافی ہے. تو میں نے بھی اپنے پاس کاکٹیلز کے 2 پیر رکھے ہوئے ہیں. جب ان کی بریڈ آتی ہے تو میں ان کو صبح کے ٹائم 1 ہی دفعہ سافٹ فوڈ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس اچھی پروگریس آتی ہے. ان کی بریڈ اچھی آ رہی ہے اور بچے بھی ان کے ایکسپائر کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ ایکسپائر نہیں ہوتے. تو اگر آپ نے کاکٹیل رکھے ہیں تو ان کے لیے سافٹ فوڈ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ آپ کے پاس بریڈ اچھی نہیں کریں گے، اور اگر کر دیں گے تو بچوں کو اچھے سے نہیں پالیں گے. تو آپ سافٹ فوڈ میں کاکٹیلز کو گندم بالکل بھی نہ دیجیے گا، کیونکہ گندم کاکٹیل کے بچوں کے پوٹے میں جا کر پھنس جاتی ہے اور وہ پھر ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے سافٹ فوڈ بنایا ہوا ہے اس میں آپ نے گندم کو شامل نہیں کرنا، کیونکہ گندم کی وجہ سے کاکٹیل کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے گندم کو کاکٹیل سے دور ہی رکھنا ہے. اس کے علاوہ باقی اگر آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں رنگ نیک، سن کنور، افریقن گرے، تو ان کو آپ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں. یا آپ نے رکھا ہوا ہے تو ان کو آپ فروٹ بھی دے سکتے ہیں، سبزیاں بھی دے سکتے ہیں، مکس دالیں بھی دے سکتے ہیں، ایگ فوڈ، تو ہر چیز آپ ان کو دے سکتے ہیں. کیونکہ وہ ان کی چونچ وغیرہ بڑی ہوتی ہے تو وہ بڑی چیزوں کو اچھے شوق سے کھاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بڑے بڑے پیس کر کے ان کو سبزیوں کے ڈالیں گے یا فروٹ کے ڈالیں گے تو وہ شوق سے کھائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ بریڈ پر بھی جلدی آ جاتے ہیں اور ان کی بریڈنگ بھی آپ کے پاس اچھی آتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون سے برڈس کے لیے سافٹ فوڈ ضروری ہے اور کون سے برڈ کو کون سا سافٹ فوڈ دینا ہے. تو اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کا سوال کا جواب وہاں پر ضرور دوں گا. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے عمران برڈ زیوری چینل. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں.